تیسرا سوال میرے پاس ہے سید یاسین علی بھوپال سے. یہ کہہ رہے ہیں حضرت ایک سوال عرض کرنا تھا. کنتم خیر امت اخرجت للناس والی آیت کیا تبلیغ کے فضائل میں بتا سکتے ہیں؟ یہ ان کا سوال ہے. اور یہی سوال محمد ارقم صاحب ضلع ارریہ بہار سے، یعنی دونوں صاحب جو ہیں ان دونوں کا ایک ہی سوال ہے کہ یہ جو کنتم خیر امت اخرجت للناس سورہ آل عمران کی جو آیت نمبر 110 ہے، یہ آیت تبلیغی احباب اپنے اوپر فٹ کرتے ہیں اور اپنی اس جماعت پر چسپاں کرتے ہیں اور اپنا ایک موٹو، ایک ماڈل ان کو بنایا ہوا ہے، اور یوں کہہ لیجئے اپنا لوگو اس کو بنا رکھا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس کو. تو آیا یہ آیت تبلیغی احباب پر فٹ ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے؟ یہ ان کا سوال ہے. تو دیکھیے اس کا جواب میں دینے سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو آیت ہے یہ مروجہ تبلیغی جماعت پر کسی بھی اعتبار سے فٹ نہیں ہو سکتی ہے. یہ میرا دعویٰ ہے. یہ موجودہ جو آیت ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ مروجہ تبلیغی جماعت پر یہ آیت بالکل فٹ نہیں ہوتی ہے، نہ ہو سکتی ہے. یہ میرا دعویٰ ہے. اب دلیل دیتا ہوں کیوں. دیکھیں اس آیت کریمہ کی ایک تو یہ ہے آج کا کوئی مولوی کہے گا اس کا یہ مطلب ہے، تو وہ نہیں. ہم چلتے ہیں پیچھے. علامہ ابن کثیر کی کتاب تفسیر ابن کثیر، علامہ ابن کثیر حافظ عماد الدین ابن کثیر بڑے معتبر مفسر ہیں، بڑے معتبر محدث ہیں، بڑے ہی معتبر مؤرخ بھی ہیں، اور یہ 7ویں صدی کے ہجری کے غالباً یہ محدث اور مفسر ہیں. ان کی کتاب ہے تفسیر ابن کثیر، تفسیر میں سب سے جامع اور معتبر کتاب ہے. دیکھیے تفسیر لکھتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک روایت اس آیت کریمہ کی تفسیر کے ذیل میں لے کر آئے ہیں جو بخاری کی روایت ہے. کیا ہے روایت؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں تم اوروں کے حق میں سب سے بہتر ہو، تم لوگوں کی گردنیں پکڑ پکڑ کر اسلام میں داخل کرتے ہو، یعنی اسلام کی طرف جھکاتے ہو. تفسیر ابن کثیر اردو جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 425 میں یہ روایت علامہ ابن کثیر نے اس آیت کی تفسیر میں نقل کی ہے. دیکھیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، اور دیکھیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم بہترین امت ہو، تو بہترین خیر امت کا خطاب ملا ہے. تو بعض علماء تو یہ کہتے ہیں کہ اس کے مخاطب کیا ہیں، اس کے مصداق صحابہ ہیں، لیکن اکثر مفسرین کا اس بات پر اجماع ہے کہ اس سے پوری امت مسلمہ مراد ہے. پوری امت اس کے عموم میں داخل ہے. اس خیر امت میں کیا ہے، ہماری پوری امت مراد ہے. لیکن خیر امت کے لیے 2 علتیں بیان کی گئی ہیں. یعنی آپ خیر امت کیوں ہو، آپ خیر امت کیوں ہو، خیر الامم کیوں ہو؟ آپ کے اندر 2 خصوصیتیں ایسی ہیں جو پچھلی امتوں میں نہیں تھیں. آپ کے اندر 2 خصوصیتیں ایسی ہیں جو پچھلی امتوں میں نہیں تھی، اس لیے آپ خیر امت ہو. وہ خصوصیتیں کیا تھیں؟ دیکھیے ہدایت القرآن جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 271، مفتی سعید صاحب جو دارالعلوم کے شیخ الحدیث تھے اور صدر مدرس تھے، ابھی حال ہی میں انتقال ہوا ہے، اس آیت کریمہ کے ذیل میں کیا لکھتے ہیں؟ یہ خطاب تمام امت محمدیہ کو عام ہے، لیکن خیر امت کی 2 علت، 2 وجہیں، 2 خوبی بیان کی گئی ہیں. جن کے اندر یہ خوبی ہوگی وہ اس کے مصداق ہوں گے. مراد اس سے امر و نہیں بالید ہے. مراد اس سے امر و نہیں بالید ہے. مطلب اس کا یہ ہوا کہ نیکی ہاتھ یعنی قوت کے زور پر کرانا اور برائی کو قوت کے زور پر روکنا، یہ اصل چیز ہے. یعنی تأمرون بالمعروف کہ بھلائی کا حکم کرتے ہو، برائی کو روکتے ہو. تو بھلائی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا، سب سے بڑی جو برائی ہے وہ کفر و شرک ہے. سب سے بڑی جو برائی ہے معبودان باطلہ کی پوجا ہے. سب سے بڑی جو برائی ہے وہ کفریہ نظام ہے. صحابہ نے اس آیت کریمہ پر مکمل عمل کیا، اسی وجہ سے اولین مخاطب اس کے صحابہ ہیں، اور اس آیت کو صحیح طریقے سے سمجھا. حضرت ابو ہریرہ کیا کہتے ہیں؟ تم اوروں سے بہتر ہو اس لیے کہ تم لوگوں کو پکڑ پکڑ کر ان کی گردنیں اسلام کی جانب جھکاتے ہو. صحابہ نے کیا ہے، امر بالمعروف کیا طاقت کے زور پر. صحابہ نے نہیں عن المنکر بھی کیا طاقت کے زور پر. یعنی صحابہ نے قتال فی سبیل اللہ کیا، اور پورے جزیرے عرب سے، کیونکہ امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کا جو اعلیٰ درجہ ہے وہ قتال فی سبیل اللہ ہے. نہیں امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کا جو اعلیٰ درجہ ہے وہ قتال فی سبیل اللہ ہے. صحابہ نے اس کو سمجھا اور اس پر عمل کیا. اور یہی وجہ ہے کیونکہ سب سے بڑا جو منکر ہے، سب سے بڑی جو برائی ہے وہ کون سی برائی ہے؟
سب سے بڑا جو منکر ہے اور سب سے بڑی جو برائی ہے وہ کون سی برائی ہے؟ کفر و شرک۔ صحابہ نے کفر و شرک کے خلاف کیا ہے؟ قتال کیا، اور پورے جزیرہ عرب سے صحابہ نے کفر و شرک کی گندگی کو اکھاڑ پھینکا، وہاں اسلامی نظام کو نافذ کیا۔ تو امر بالمعروف انہوں نے قوت کے ساتھ کیا اور نہی عن المنکر بھی قوت کے ساتھ کیا۔ تو یہ اس کے اولین مصداق کیا ہیں؟ صحابہ ہیں، اور صحابہ نے اس پر عمل بھی کر کے دکھایا، پورے جزیرہ عرب سے کفر کا خاتمہ کر کے وہاں اسلامی نظام کو نافذ کیا۔ اور اسلامی نظام جب نافذ ہوگا تو وہ نہی عن المنکر طاقت کے زور پر ہوگا۔ کوئی چوری کرے گا تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، شراب پیے گا تو اسے کیا ہے؟ اسے کوڑے لگائے جائیں گے، کوئی کسی پر تہمت لگائے گا تو اسے کوڑے لگائے جائیں گے، کوئی زنا کرے گا تو اس کو سنسار کیا جائے گا۔ تو کیا ہے؟ نہی عن المنکر۔ کوئی نماز چھوڑے گا تو اس کو سزا دی جائے گی، کوئی داڑھی کٹوائے گا تو سزا دی جائے گی۔ یہ کیا ہے؟ نہی عن المنکر طاقت کے زور پر کرنا۔ تو اس کے اولین مصداق صحابہ ہیں۔ دیکھیے یہ یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو اعلیٰ درجہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر بالید، یعنی طاقت کے زور پر نہیں امر بالمعروف کیا جائے، یعنی بھلائی کا حکم کیا جائے اور نہی عن المنکر کیا جائے۔ دوسرا درجہ کیا ہے؟ دوسرا درجہ یہ ہے کہ معروف کا حکم کیا جائے زبان سے اور منکر کو زبان سے روکا جائے۔ جماعت والے معروف کا بھی حکم نہیں کرتے ہیں، منکر کا بھی حکم، منکر سے تو روکتے ہی نہیں ہیں، وہ ان کے عقیدے سے ہی باہر ہے۔ آپ کو بتا دوں، آپ کو بڑا عجیب لگے گا معروف کا حکم کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ معروف صرف جماعت کی ترغیب دلانا یہ معروف تھوڑی ہے۔ معروف تو یہ ہے کہ آپ روزے کا بھی حکم کریں، آپ زکوٰۃ کے لیے بھی کہیں، آپ نماز کے لیے بھی کہیں، آپ اخلاق کے لیے بھی کہیں، آپ معاشرت کے لیے بھی کہیں، آپ حج کی بھی ترغیب دلائیں، آپ عمرے کی بھی ترغیب دلائیں، آپ ذکر کی بھی ترغیب دلائیں، آپ تلاوت کی بھی ترغیب دلائیں۔ لیکن وہاں تو ایسا کچھ نہیں ہوتا، وہاں تو صرف جماعت میں جانے کا حکم دیا جاتا ہے، نہ تو وہاں روزے کا حکم دیا جاتا ہے، نہ وہاں آپ اسی طریقے سے حج کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ وہاں صرف حکم دیا جاتا ہے کہ وقت لگاؤ، 2.5 گھنٹہ، چلہ، 4 مہینہ اور 3 دن، 10 دن، شب بیداری، وہاں اس چیز کا حکم دیا جاتا ہے۔ تو نہ تو امر بالمعروف کرتے ہیں، نہ نہی عن المنکر تو ہے ہی نہیں۔ نہی امر بالمعروف تو مخصوص طریقے سے، بس وہ مخصوص جو ان کا طریقہ کار ہے، مروجہ تبلیغ کی وہ ساری محنت ہوتی ہے کہ وقت لگاؤ، وقت لگاؤ، 2.5 گھنٹے مسجد میں دو، گھر کی تعلیم کرو، اور ہر مہینے 3 دن لگاؤ، سال میں چلہ لگاؤ، اور زندگی میں 4 مہینے لگاؤ۔ تو یہ صرف یہی معروف تھوڑی ہے، بہت بھلائی کا، یعنی اخلاق کا، معاشرت کا، کردار کا، ذکر کا، تلاوت کا، ان ساری چیزوں کا حکم یہ معروف ہے، لیکن اس کا تو حکم دیتے نہیں، صرف وہ جماعت میں جانے کا حکم دیتے ہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے، اور اس کی دلیل ہے میرے پاس، حج کا ان کے وہاں کوئی خانہ نہیں ہے۔ میں نے ایسے سینکڑوں لوگ دیکھے ہیں کہ جن کے بیرون 5 سفر ہو گئے، 6 سفر ہو گئے، لیکن آج تک انہوں نے عمرہ نہیں کیا، آج تک انہوں نے حج نہیں کیا، 1.5 2 لاکھ روپے کے بیرون کے سفر کر رہے ہیں۔ میرے اس محلے کے اندر، جس محلے میں امام ہوں، 10 لوگوں کو میں ایسے جانتا ہوں جنہوں نے باہر کے 5 سفر کر لیے، لیکن آج تک وہ عمرہ کرنے نہیں گئے، آج تک وہ حج کرنے نہیں گئے۔ اور کیوں؟ ان کا عقیدہ یہ ہے، یہ کہتے ہو میں نے سنا اپنے کانوں سے، کہ اگر آپ جماعت میں وقت لگائیں گے، بیرون کا سفر کر لیں گے، وہ تو قبول ہی قبول ہے، اور حج اور عمرہ پتہ نہیں اللہ قبول کرے یا نہ کرے۔ نعوذ باللہ، اس طرح کلمات میں نے خود سنے لوگوں سے۔ اور باقاعدہ اگر کوئی بندہ تھوڑے پیسے اکٹھے کرتا ہے تو عمرے سے اسے روکا جاتا ہے، باقاعدہ امیر جماعت بڑے لوگ روکتے ہیں کہ نہیں عمرہ مت کرو، بیرون وقت لگاؤ، یہ زیادہ ہی اللہ کے راستے وقت لگاؤ۔ تو اس لیے معروف کا حکم کہاں ہوا؟ معروف کا حکم ہوتا تو حج کی بھی ترغیب دی جاتی، عمرہ کرنے کی بھی ترغیب دی جاتی، ذکر کی بھی ترغیب دی جاتی، قرآن کی تلاوت کی ترغیب دی جاتی۔ تو معروف کا حکم نہیں کرتے، وہ تو اپنی مروجہ تبلیغ کی کیا تشکیل اور تشہیر اس کی محنت کرتے ہیں۔ چلو اگر مان لیا جائے کہ معروف کا حکم کرتے ہیں، چلو یہ بات مان لی جائے، لیکن نہی عن المنکر کا تو کوئی خانہ ہے ہی نہیں، نہی عن المنکر کا کوئی خانہ نہیں ہے۔ بلکہ میں نے یہ سنا ہے، میری بحث بھی ہوئی ایک امیر جماعت سے، کہ نہی عن المنکر کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ معروف کو اتنا عام کرو، اس نے کہا ہم نے بڑوں سے سنا ہے معروف کو اتنا عام کرو کہ جب بندہ معروف پر اتر آئے گا تو وہ منکر کو چھوڑ ہی دے گا، جب وہ نماز پڑھے گا، قرآن پڑھے گا اور مسجد سے اتنا جڑ جائے گا تو گناہ کرے گا ہی نہیں۔ تو میں نے کہا پھر نعوذ باللہ، یعنی نہی عن المنکر کا انکار، ایک تو کرتے ہی نہیں نہی عن المنکر، برائی سے نہیں روکتے، کہیں گے اس سے اختلاف ہوگا، اگر ہم برائی سے روکیں گے، جھوٹ سے روکیں گے، سود سے روکیں گے، غیبت سے روکیں گے، چغلی سے روکیں گے، تو اس سے کیا ہے؟ اختلاف ہوگا، انتشار ہوگا۔ آپ کیا ہے؟ صرف معروف کا حکم کریں، بھلائی پر اس کو مطلب اتنا زیادہ معروف کا حکم کریں، بھلائی کا حکم کریں تاکہ منکر وجود میں ہی نہ آئے۔ تو میں نے ان صاحب سے یہ کہا نعوذ باللہ، پھر تو اللہ سے تو غلطی ہو گئی، یہ بات اللہ کی سمجھ میں نہیں آئی، آپ کی سمجھ میں بات آ گئی،
آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ معروف کا اتنا حکم کریں منکر کی ضرورت نہ پڑے. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بے شمار مرتبہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اللہ بار بار کہہ رہا ہے. میں نے یہ کہا کہ اگر آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ نہیں عن المنکر کی ضرورت نہیں ہے تو آپ دائرے ایمان سے خارج ہیں. اور تمام تبلیغی احباب سن لیں، اگر آپ کا کسی کا عقیدہ، ایک تو یہ نہ کریں تو گنہگار ہوں گے. صرف اگر آپ نہیں عن المنکر کا انکار کریں گے اور یہ عقیدہ رکھیں گے کہ معروف کا اتنا حکم کرو کہ نہیں عن المنکر کی ضرورت نہ پڑے، تو اللہ کی طرف جہل کی نسبت لازم آئے گی کہ اللہ کو علم ہی نہیں تھا. یہ تھیوری، یہ کیا ہے سمجھ، اور یہ سمجھ جو آپ کی عقل میں آ گئی، نعوذ باللہ، یہ شکل اللہ کی سمجھ میں نہیں آئی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز سے باخبر ہے، علیم بذات الصدور ہے، ذرے ذرے کا علم ہے. یعنی یہ والی شکل جو آپ نے پیش کری اللہ کی سمجھ میں نہیں آئی. ایک بات اس لیے کفر لازم آئے گا. دوسرا یہ ہے قرآن پاک کی بہت ساری آیات کا انکار لازم آئے گا. اور آپ قربان جائیے، حضرت مولانا شیخ نسیم غازی صاحب، شیخ الحدیث جامع الہدیٰ، مراد آباد کے شیخ الحدیث تھے. مراد آباد کا ایک بہت بڑا مدرسہ جامع الہدیٰ کے نام سے، اور مراد آباد کی مرکز والی مسجد میں حضرت 40 سال امام رہے. حضرت سے ڈائریکٹلی میں نے سوال کیا. بہت بڑے علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے، اکابر علماء میں. ابھی انتقال ہوا حضرت کا 2-2.5 سال پہلے، 3 سال پہلے. تو حضرت سے میں نے کہا، حضرت جماعت والے یہ کہتے ہیں کہ معروف کا اتنا حکم کرو کہ منکر سے روکنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ حضرت نے کہا دائرہ ایمان سے خارج ہے ایسا بندہ جس کا عقیدہ ہو. تو میں نے حضرت آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ بولے ہاں، میں ابو المفتی، حضرت نے یہ الفاظ مجھ سے کہے کہ ابو المفتی اس بات کو کہہ رہا ہے. اچھا، یہ بات ہماری سمجھ میں آتی ہے. ایک بندہ نماز نہ پڑھے گناہگار، ایک بندہ حج نہ کرے گناہگار، ایک بندہ نماز کا انکار کرے، حج کا انکار کرے، زکوٰۃ کا انکار کرے تو کافر ہوگا. اسی طریقے سے ایک بندہ نہیں عن المنکر اگر نہیں کر رہا ہے تو صرف کیا ہوگا؟ گناہگار ہوگا. لیکن اگر کوئی بندہ نہیں عن المنکر کا انکار کرے گا کہ اس کی ضرورت ہی نہیں ہے تو قرآن پاک کی آیات کا انکار لازم آئے گا. اس لیے اگر جماعت والوں کا یہ عقیدہ ہے کہ نہیں عن المنکر کی ضرورت نہیں ہے تو سن لیں کان کھول کر، میں صرف آپ کی بھلائی کے لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ دائرہ ایمان سے خارج ہیں. ایسی باتوں سے توبہ کریں. اور اگر یہ تو حقیقی بات ہے کہ یہ آیات کے اولین مصداق صحابہ ہیں، وہ صحابہ نے اس آیت کو کیا سمجھا؟ یہ سمجھا کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کیا ہے؟ طاقت کے زور پر کیا جائے، اور انہوں نے اس کو کر کے دکھایا. پورے جزیرہ عرب میں سب سے بڑا منکر کفر اور شرک، کفریہ نظام، تو اس کو اکھاڑ پھینکا، اسلامی نظام کو نافذ کیا. لیکن چلو ہم اس طرح نہیں کر سکتے، لیکن کم از کم کیا ہے؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا ادنا درجہ یہ ہے کہ زبان سے بھلائی کا حکم کریں، زبان سے کیا ہے اس کو ہم برائی کو روکیں. کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ من رآ منکرن فلیغیر بیدی، اگر آپ کوئی منکر ہوتا ہوا دیکھیں تو اس کو ہاتھ سے روک دیں. ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے، قوت نافذہ آپ کے پاس نہیں ہے، تو آپ کیا کر دیں؟ فبلسانی، زبان سے اس کو آپ برا کہیں، زبان سے آپ روکیں. زبان سے بھی نہیں روک سکتے ہیں تو پھر آپ کیا کریں؟ فبقلبی، آپ دل سے اس کو برا جانیں کہ یہ برا کام ہے. تو وذالک اضعف الایمان، یعنی زبان سے نہ روکنا، دل سے اس کو برا جاننا، یہ ایمان کا سب سے ادنا درجہ ہے. لیکن جماعت والے تو منکر کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ہوتا. پوری تبلیغی جماعت، چاہے شورا والے ہوں چاہے سعد والے ہوں، دونوں کے وہاں معروف کا یہ حکم ہے. حالانکہ معروف کا بھی حکم نہیں، صحیح دیکھا جائے تو صرف اپنی جماعت کا حکم ہے کہ نکلو 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 گشت میں، اپنے مخصوص اعمال کا حکم ہے. لیکن چلو اگر ہم مانتے ہیں معروف کا حکم کرتے ہیں، اس بات کو چلو ہم تسلیم کر لیتے ہیں، منکر کا کوئی خانہ نہیں ہے. تو بھائی اس لیے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ آیت مروجہ تبلیغی جماعت پر فٹ نہیں ہوگی. اور وہ اس انداز سے اس کو پیش کرتے ہیں کہ بس بالکل کیا ہے، ابھی نازل ہوئی ہے، ہمارے لیے ہی نازل ہوئی ہے، ہم پر ہی نازل ہوئی ہے. چاہے وہ رائے ونڈ والے ہوں، چاہے وہ مرکز والے ہوں، چاہے وہ شورا والے ہوں، سب کیا اسی طریقے سے اس آیت کو پیش کرتے ہیں، خیانت کرتے ہیں، رائے سے تفسیر کرتے ہیں. اولین اعلیٰ درجہ جو ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر کا یہ ہے کہ جس کو مفتی سعید صاحب نے ہدایت القرآن کے اندر لکھا ہے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا اعلیٰ درجہ ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر بالید، یعنی قوت سے کیا جائے. قوت سے صحابہ نے کر کے دکھایا امت کو. اور آج بھی جو تحریک یعنی قوت سے امر بالمعروف نہی عن المنکر کرے گی تو وہ کیا ہے؟ اعلیٰ درجے پر عمل کرے گی. لیکن میں کہتا ہوں ادنے ہی درجے پر عمل کر لیں آپ کے اوپر آپ اس آیت کا مصداق یا الحاق بن جائیں گے. شرط یہ ہے کہ امر بالمعروف، معروف کا مکمل حکم کریں، ہر بھلائی کا حکم کریں، روزے کا بھی، نماز کا بھی، زکوٰۃ کا بھی، اور ہر منکر سے نکیر بھی کریں، سود سے بچنے کی، علماء کی بے عزتی سے بچنے کی، اور مدارس کی مخالفت سے بچنے کی، اور کیا ہے تفسیر کی مخالفت سے بچنے کی. ہر منکر پر نکیر کریں، ہر بھلائی کا حکم کریں، تو آپ بھی اس آیت کا مصداق بن سکتے ہیں. لیکن یہاں ایسا نہیں، اس لیے لہذا یہ آیت
کا مصداق جماعت والے نہیں ہے، جماعت والوں پر یہ آیت فٹ نہیں ہوگی۔